الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وإن الله تعالى عز وجل قال في شان حبيبه مخبرا وآميرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. محترم حضرات، میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، پیارے پیارے بچوں، علماء کرام، مشائخ وزام، شاہ صاحبان، بالخصوص ہمارے محترم نواب صاحب اللہ، دیگر اور معاہدین قوم، شامل محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین تمام حاضرین پر رحمت نازل فرمائے کہ آج ہم حضرت اللہ سید عزت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے ایک عظیم و شان فرد کی یاد میں حاضر ہیں. صاحب مزار یہ ذہن میں رکھو میرے ساتھیوں، ہم سب پر متوجہ ہے اور یہ حقیقت ہے جب تک یہ روح اس جسم میں ہے وہ اس جسم کے بغیر نہیں دیکھ پاتی. اگر ہماری اس آنکھ میں کوئی تکلیف ہو جائے تو روح کی دیکھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ روح جسم سے نکل جاتی ہے تو دور اور نزدیک ہر چیز کو دیکھ پاتی ہے، اور اس کے لیے دنیا کی جو رکاوٹیں نہیں رہتی ہیں. دیکھیے، میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگ جب میت کو کاندھوں پر اٹھا کے لے کر جا رہے ہوتے ہیں تو میت دو قسم کی ہوتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اچھی میت بھی ہوتی ہے اور بری میت بھی ہوتی ہے. اچھی میت کہتی ہے قدمونی، مجھے آگے لے کر چلو، اور بری میت کہتی ہے یا ویلتا این تذهبون بی، ہائے تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو. اور میرے آقا نے فرمایا، یعنی وہ اتنے دردناک آواز میں یہ پکارتی ہے کہ اگر اس کی آواز انسان سن لے لصائق الانسان، تو انسان بے ہوش ہو جائے. تو مطلب یہ ہے کہ جس وقت انسان دنیا سے جاتا ہے تو جانے کے بعد پھر یہ دنیاوی قیودات جو ہیں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رہتی ہیں. اور جو اچھا انسان ہوتا ہے وہ اپنوں کے لیے خیر چاہتا رہتا ہے، اور جو برا ہوتا ہے اسے اپنی پڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسا کہ قرآن مجید میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لا یموت فیہا ولا یحیا، جب وہ کافر مرتا ہے تو جہنم میں نہ تو وہ مرے گا نہ وہ جیے گا. مرے گا اس لیے نہیں کہ اسے عذاب ہو رہا ہے، اور جیے گا اس لیے نہیں کہ اسے منافعات حیات حاصل نہیں ہے. لیکن مومن جو ہے وہ اپنے قبر میں ہوتا ہے، اور قبر جو ہے اس کے لیے باغ ہوتی ہے، اور جب باغ ہوتی ہے تو وہ دیکھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، آنے جانے والے لوگوں کو پہچانتا بھی ہے، اور وہ تمام امور اس کے لیے ہوتے ہیں. مہربانی فرمائیے آپ بیٹھ جائیں. میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میں اس کام کے لیے حاضر نہیں ہوا. میرے صرف 5-7 منٹ گفتگو کرنی ہے، اس کے بعد ابھی سلسلہ ختم ہو جائے گا. میری بات سنیے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں.
پہلے ساتھیوں دیکھو، غور کرو، میت کو جب کاندھوں پر لے کر گیا تو میت جو ہے وہ چارپائی پر ہے، جنازے پر ہے، اور وہ اس کے باوجود کہ اس پر کپڑے پڑے ہوئے ہیں، وہ دیکھ بھی رہی ہے، وہ سمجھ بھی رہی ہے، وہ باتیں بھی کر رہی ہے۔ کہتی ہے مجھے آگے لے کر چلو، وہ کہتی ہے ہائے تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ میت کو دفنا کے جاتے ہیں تو جانے والے لوگوں کی جوتیوں کی چاپ کی آواز بھی وہ سنتی ہے۔ بے شک مطلب یہ ہے کہ وہ منو مٹی کے نیچے ہونے کے باوجود یہ دنیا کی کثافتیں اس کے لیے کوئی رکاوٹیں نہیں ہیں۔ کیا بات ہے۔ وہ سمجھتی بھی ہیں، باتیں بھی کرتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب ہم لوگ حضرت عظمت اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے مزار پاک پر حاضر ہوتے ہیں، چونکہ ہم یہی جانتے ہیں کہ اللہ کے مقرب ترین بندے ہیں، انہوں نے زندگی رب کی یاد میں گزاری اور رب کی یاد میں وہ رہے۔ جب مزار پر جاتے ہیں تو ہمیں دیکھتے بھی ہیں، وہ ہمیں سمجھتے بھی ہیں، اور ہمارے لیے وہاں پر رب کی بارگاہ میں دعائیں بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ یہ کہیں گے وہ تو برزخ میں دیکھ رہے ہیں، برزخ میں سمجھ رہے ہیں، تو اس بات کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے کہ برزخ میں ہی وہ دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، لیکن جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں وہ تو دنیا میں ہے نا، وہ تو دنیا میں ہے نا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا تعلق دنیا سے نہیں کٹا، ہمیں تو اپنی بات کرنی ہے، کیا ہماری حاضری ان کے سامنے منکشف ہے یا نہیں ہے، کیا وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے۔ یہ اب کہ ان کا برزخ میں دیکھنا، دنیا میں دیکھنا، اس سے ہمیں غرض نہیں ہے۔ ہم تو جو مزارات پر جاتے ہیں اسی نیت سے جاتے ہیں کہ ہم وہاں پر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہماری مشکلات حل فرمائے گا اور وہ ہمارے لیے دعا فرمائیں گے۔ پیارے بھائیوں، حضرت میاں سید محمد حنیف شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان بھائیوں میں سب سے بڑے بھائی تھے، حالانکہ سب سے آخر میں گئے۔ یہ رب کو پتہ ہوتا ہے کہ کس نے پہلے آنا ہے اور کس نے پہلے جانا ہے۔ لوگ آئے اور سو چلے گئے، بہترین ہے وہ شخص جس نے کہ اللہ کی یاد میں زندگی گزاری۔ پیارے بھائیوں، یہ بات ذہن میں رکھو کہ جس نے اللہ کو راضی کر دیا وہ پا گیا۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اپنا نام و نمود کر لیں، اپنے چرچے کروا دیں، اور آپ جو ہے وہ آپ دنیا کے محبوب ترین بن جائیں، یہ مطلب نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اللہ کے محبوب بن جائیں۔ کیا بات۔ اس لیے یہ بات ہے کہ کوئی شخص اگر دنیاوی امور میں ملوث ہو کر اور قید کاٹتا ہے، لوگ اس پر طعنے کستے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں جیل میں جاتا ہے لوگ اس کو داد دیتے ہیں اور اس کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں یہ تکلیفیں اٹھائی گئی ہیں۔ دیکھیے، غور فرمائیے، ویسے کسی کا جھگڑا ہو جائے اور خون نکل آئے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کوئی ایسی خوشخبری نہیں، مگر جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اور اسے کوئی زخم پہنچا تو میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ آئے گا تو وہ زخم اس کا اسی طرح تازہ ہوگا اور اس سے خون بہہ رہا ہوگا، اور اس خون کا رنگ جو ہے وہ لون الدم اور اس کا رنگ جو ہے خون کا سا ہوگا، خون جو ہے اس کا رنگ خون کا سا ہوگا، وریح المسک، اور اس کی خوشبو جو ہے وہ کستوری کی مانند ہوگی۔ شہزادہ حضور غزالی زمان۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کی راہ میں اگر کوئی زخم بھی لگتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ شہید ہی ہوا ہو، اگر اسے کوئی زخم بھی لگتا ہے تو قیامت کے دن رب العالمین اس زخم کو بھی ظاہر فرمائے گا، یعنی رب العالمین کو یہ بات پسند ہے کہ میری راہ میں بندے نے زخم کھایا ہے تو میں اس کو نوازوں۔ اب آخری بات ذرا سنیے، غور سے سنیے۔
بات یہ ہے کہ رب دیکھیں اگر کوئی شخص قتل مر جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہ بھی وہ تو مر گیا، وہ تو قتل ہو گیا، ایک بات ہوتی ہے۔ مگر رب اور اگر کوئی شخص اگر باپ کی خاطر قتل ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جناب دیکھو باپ کی خاطر جان دے دی، بڑی بات ہے، سارا سلسلہ ہوا۔ مگر رب العالمین نے ایک انوکھے انداز میں کلام فرمایا، پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ، مطلب یہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ وہ زندہ ہوتے ہیں، ان کو مردہ نہ کہو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر مردہ کہنا کوئی اچھی بات ہوتی تو رب العالمین یقیناً فرماتا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں تم ان کو مردہ کہو، کیونکہ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے۔ مگر رب العالمین کو مردہ کہلانا جو ہے اچھا نہیں لگتا، اس لیے پروردگار نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے تم ان کو مردہ نہ کہو۔ تو مطلب یہ ہے پیارے ساتھیوں، نہ انبیاء کو کبھی مردہ کہنا ہے، نہ اولیاء کو کبھی مردہ کہنا ہے، نہ ہی شہداء کو کبھی مردہ کہنا ہے، کیونکہ مردہ کہنا جو ہے رب کو یہ بات پسند نہیں۔ اگر پسند ہوتی تو یقیناً رب العالمین ان کو فرماتا کہ اللہ کے نام میں قتل کیے گئے تم ان کو مردہ کہو، مگر ہم نے فرمایا ان کو مردہ نہ کہو۔ کیا بارہ پیارے بھائیوں، الحمدللہ ہم یہاں پر حاضر ہوئے، یہ ایک یہاں کی روحانی درگاہ ہے اور یہاں کا روحانی سلسلہ ہے، اور ہمارے محمد باقر شاہ صاحب جو ہیں یہ ہمارے شاگرد بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، اور یہ حضرت قبلہ مولانا محمد شفیع صاحب جنپوری صاحب کے بعد پڑھتے رہے، اور وہ استاد ان پر بڑے شفیق اور مہربان تھے۔ اس کے بعد دورہ حدیث شریف انہوں نے جامعہ اسلامی عربی انوار روم میں کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر اور ان کے بڑے بھائی میرے پاس تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ اس خاندان پر اپنی رحمت نازل فرمائے اور اپنی برکتوں سے نوازیں، اور یا اللہ صاحب مزار کی برکات ہم سب کو عطا فرما۔ جو بھی ایسی بارگاہ میں آتا ہے اور دل کو ایک رکابی بنا کر آتا ہے، ایک ظرف بنا کر آتا ہے، یقیناً دینے والا رب ہے، اور رب جانتا ہے کہ یہ ان کو دیکھ کر نہیں آئے، یہ اس قرب کو دیکھ کر آئے ہیں جو اس بندے کے اور میرے درمیان ہے۔ تو رب العالمین ایسے آنے والوں کو یقیناً نوازتا ہے۔